یہ عرض کیا کہ پرندوں کے، درختوں، پودے، پھولوں کے، جیسے مثال کے طور پہ بڑا بدنام زمانہ شعر ہے عباس تابش کا کہ ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس. تو اب یہ ہنس سے مراد وہ ظاہر ہے ہنس تو ہے نہیں، تو اپنے کسی استعارت معنی میں آیا ہے جو پتہ نہیں نبھاتے ہوئے تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو وہ اپنے استعاراتی فضا کے ساتھ آیا ہے. تو اسی طرح چڑیاں میں نے کئی شاعروں کے ہاں دیکھی ہیں آئی ہیں. ہاں تو یہ ایک شعر مجھے وہ اس کا وہ شاعر اچھے برے سے تو مراد نہیں ہماری، اچھا چلو اب نام نہیں لیتا تو باہر، تو وہ آپ کو یہ مختلف پرندوں کے اور خود پرندہ اٹ سیلف، یعنی کسی خاص پرندے سے ہٹ کے پرندہ اٹ سیلف ایک استعارہ ہے. تو وہ استعارے تو بنے ہیں. اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ استعارے جدید دنیا میں دو طرح کے تھے. ایک کولیکٹیو استعارے، وہ کولیکٹیو بنے ہیں بار بار کے استعمال سے اور ایک خاص طرح کا معنی ڈٹرمن ہو جانے کے نتیجے، جسے علامت کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال میں تو پہلے عرض کیا کہ میں تو ان ساری چیزوں کو جہاں یہ دو خصوصیات ہو کے استعارہ سمجھتا ہوں. تو دوسرا ہے شخصی استعارہ جو کہیں آیا، جیسے میں نے آپ کو سلیم احمد کا شعر سنایا کہ جہاں، یا یہ ہنس والا شعر سنایا ابھی آپ کو تابش کا، یہ تو 80 کی دہائی کا شاعر ہے نا، تو وہ وہاں اذان کا جو استعارہ ہے وہ انہیں کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شخصی ایک استعارہ ہے. تو دو طرح کے استعارے ہمارے ہاں آئے ہیں جدید اردو غزل میں. ایک شخصی استعارے جو ایک جگہ یعنی ایک شاعر کے ہاں وہ ملتے ہیں، اور ایک کولیکٹیو استعارے جو زیادہ لوگوں کے ہاں ملتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا خواب ہے، چراغ ہے، آئینہ ہے، اور اس طرح کے جو استعارے وہ ہیں.